بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی صبح اور ذیلدار ذیل الحسن شاہ صاحب کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر ملاقات ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب، ملک میں جو ہے وہ عجیب صورتحال مچی ہے، اور سب سے پہلے تو ملکی حوالے سے پاکستان کی جب سپریم کورٹ موجود ہے، ہائی کورٹ موجود ہے، اور یہ آئینی عدالتوں کا معاملہ جو ہے وہ کدھر سے آ گیا جی؟ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقر صاحب، آپ کا شکریہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ عدالتیں جو ہیں نا، جو آئینی عدالتیں ہیں، یہ برہان عدالتوں نے خود پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 10 سال سے تو آپ اس کو بغور دیکھ رہے ہوں، اگر آپ نے پہلے نہیں دیکھا۔ میں تو کچھ عرصہ پہلے بھی ان کو دیکھتا رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کام نہیں کرنا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کی عدالتوں کو سب سے زیادہ نقصان چودھری افتخار صاحب نے پہنچایا ہے کہ وہ جب بحال ہوئے تھے، ان کو چاہیے تھا وہ ریزائن دے دیتے، وہ پبلک فگر ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ذاتی مفاد میں عدالتوں کو استعمال کیا، اور وہ رواج ابھی ختم نہیں ہو رہا۔ آئینی عدالت بنانے سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اسلامک عدالت بھی تو بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، مہنگائی جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی، ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، حکومت لگا رہی ہے، آئے روز ہم سن رہے ہیں بجلی کی ٹیکس بڑھ رہا ہے، دوسرا ٹیکس بڑھ رہا ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے۔ بیسکلی رفاقت صاحب، یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے، یہ ہے کہ ہم سب چور ہیں۔ ہماری ٹیکسیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، آج پھر میں آپ کو وضاحت سے بتا رہا ہوں کہ اب ٹیکسلا کینٹ میں دیکھیں، ہمارے 65 کروڑ روپے آتے ہیں ٹیکس کے۔ یہ ہماری لوکل کلیکشن ہے، اور میرا خیال ہے کہ ارب ایک روپیہ تو بلدیہ میں بھی آتا ہی ہوگا لوکل ٹیکسیشن سے، اور واہ کینٹ میں 1.5 ارب روپیہ آتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 1.5 ارب یہ جو 3 ارب روپیہ اکٹھا ہوتا ہے، اس میں سے ہم پہ لگتا ہے 20 کروڑ روپیہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ چوری نہیں روک رہے اس ملک میں، جو لوکل سطح پہ ہو جو رہی ہے، ہر سطح پہ ہو رہی ہے۔ کوئی سطح پہ منسٹری ہے، اس کو اگر 1 ارب روپیہ جاتا ہے تو وہ 50 کروڑ تو چوری ہو رہا ہے۔ چوری ہو رہی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ بیسک چیزوں کو تو دیکھ ہی نہیں رہے نا۔ آپ کے لوگ لگے ہوئے ہیں جی آئینی عدالت میں کیا ہو رہا ہے، مطلب یہ فراڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے، کبھی ہمیں کس بحث میں الجھا دیتے ہیں، کبھی کس بحث میں الجھا دیتے ہیں، اور جو فنڈنگ بھی ہماری اداروں کے پاس جاتی ہے وہ لوٹ لی جاتی ہے۔ لوٹ لی جاتی ہے۔ تو شاہ صاحب، کیا سمجھتے ہیں جی کہ یہ لوکل جو گروپ یہاں سیاست کر رہے ہیں، ان کا کیسا رہے گا جی مورال؟ لیکن یہ تو برحال بیسکلی بات یہ ہے کہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اب حالات وہ نہیں ہیں جو 85 میں تھے۔ بلدیاتی کونسلر جو تھے وہ ڈیولپ ہو رہے تھے، اور یہ جو غمیاں شادیاں، بیسکلی وہ لوگ کامیاب ہوں گے جن کے کامیاب ہوں گے۔ اب ہمارا بھائی ہے تیمور، وہ ایکٹیو ہے، لیکن جو اتنے پرچے ہوئے ہیں اس پہ کہ باہر بھی نہیں نکل سکتا، مجبوری ہے اس کی۔ اب عقیل ہے، اس کو انہوں نے وہاں پہ منسٹری دے دی ہے، وہ والی، یہ جو جواب دینے والی ہے، وہ تو صبح سے شام تک اس کو بزی کیے ہوئے۔ تو جب پبلک کے کام نہیں ہوں گے نا، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پبلک پھر ناراض ہو جائے گی۔ شاہ صاحب، پھر وہ غلام سرور خان تو پھر آ گیا ہے، اس کی سیاست جو ہے اس نے شروع کر دی سرور ہے، خان صاحب کی مثال سیاست کی جو ہے طرح وہ غمی شادی شروع کر دی ہے۔ سرور خان صاحب کی سیاست تو مبنی ہے غمی شادی پہ، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے غمی شادی کے رواج ختم ہو گئے ہیں۔ ہمارے جو ینگسٹر ہیں وہ غمی شادی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ کس نے کیا کیا ہے اور آگے کیا کرے گا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ووٹ بینک ایک خاصی مقدار میں ینگسٹر کا چلا گیا ہے۔ جی۔ تو شاہ صاحب، یہ پی ٹی آئی بھی تو دیکھو نا ایسی عجیب سیاست کر رہی ہے کہ دیکھو سوابی میں نے جلسہ کیا، اور حکومت نے وہاں کی اپنی حکومت کی اجازت ہو گئی، اصل میں یہاں راستے بند ہو رہے ہیں، ان کو بھی عجیب کرنے یہ بیسکلی یہ زیادتی کر رہے ہیں پنجاب میں۔ کوئی جلسے کرنے آتا ہے تو اس کو کرنے دیا جائے، کرنے دو۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ 2 دفعہ جلسہ کیا ہے۔ آپ وہ لیاقت باغ میں ہونا تھا یا وہ جس جگہ بھی ہونا تھا، وہ اس جگہ کے بجائے 100 جگہ ہوا ہے۔ جہاں جہاں آپ نے کنٹینر کھڑا کیا تھا وہاں ایک جلسہ بن گیا۔ بالکل بالکل۔ تو یہ تو آپ پورے ملک میں خود پھیلا رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب، اب حالیہ دیکھیں، یہ حسن نصر اللہ جو ہے اس کے حوالے سے یہ شہادت کا واقعہ ہوا۔ یہ تو ظلم جو ہے نا، آپ دیکھیں، یہ ظلم ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں، یہ ظلم جو ہے نا، یہ ہمارے حکمران ظالم جن کو افغانستان میں جہاد نظر آتا تھا ڈالروں کی وجہ سے،
اور آج ان کو جب مسلمان غزہ میں مر رہے ہیں، وہ غزہ والے جو ہیں نصر اللہ کے رشتہ دار تھے یا نصر اللہ ان کا رشتہ دار تھا، وہ دونوں لڑ رہے تھے اپنی بقا کے لیے. کہاں گئے ہمارے وہ حکمران جن کو خواب میں آتے تھے نبی پاک اور ان کو کہتے تھے فلاں جگہ پہ امت کا جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اور وہ گھوڑوں پہ بھاگ کے جا کے اس بندے کو نجات دلاتے تھے. ہماری تو امت ہی ختم ہو گئی. ہماری، میں نے آپ کو بتایا نا، مساجد وغیرہ اب اللہ کے لیے نہیں ہیں، یہ فرقوں کے لیے ہو گئی ہیں. فرقوں کے لیے ہو گئی. تو ان بلکہ اب تو میں کہتا ہوں فرقوں کے سے ہٹ کے یہ اپنے اپنے بادشاہوں کی تابع ہیں. بادشاہوں کتابیں چلے گئے ہیں. تو شاہ صاحب اس سارے سسٹم کو اگر کوئی ہدایت دینی ہو جی تو کیا لفظ آپ کہہ سکتے ہیں جی؟ سر ہدایت تو دیکھیں، میں تو پاکستان کی بات کروں گا، مجھے اب کیا زیادہ ضروری ہے. ان کو ہدایت اللہ دے، ٹیکس بالکل لگائیں، لیکن پہلے سب سے پہلے ٹیکس چوری روکیں. ٹیکس چوری روکیں. ٹیکس چوری روکیں. اور ہمارے جو بلدیاتی ادارے ہیں اور پرانا جو ضلع نیچلی سطح پہ آ جائیں اور لوگ اپنے مسئلے مسائل حل کریں. ان کی انٹرنیشنل پالیسیز جو ہیں وہ وفاق کے پاس بے شک رہیں، وہ فیڈریشن کریں. تو شہر میں جی اب صفائی ستھرائی کے حوالے سے آپ گزرے ہوں گے، دیکھا ہوگا بڑا خوبصورت شہر کر دیا. یہ ہماری جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے یا مریم نواز کا منصوبہ ہے یا اپنے تحری بھائی جو ہے وہ دلچسپی لے رہے ہیں؟ تو اس میں تو 50% پھر مجھے آپ کریڈٹ دیں. ان کے پاس گن پھینکنے کے لیے جگہ نہیں تھی، میں نے ان کو فری دی ہے بلدیہ کو. یہ ویسے آپ نے سوال کر دیا ہے، میں نے آپ کو آج تک بتایا نہیں ہے. سمجھ اس کا مطلب صحافت نے سوال نکال لیا. میں آپ نے سوال نکالا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیسکلی نا، دیکھیں اب یہ بھی ایک پرابلم ہے نا. ہمارا ڈسٹرکٹ راولپنڈی اور ڈسٹرکٹ اسلام آباد کتنا بڑا ہے. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کوئی جگہ لے لو، کہیں بجلی کا پلانٹ لگا لو چائنیز کے ساتھ مل کے. اب یہ کچرا پھینکنے کے لیے بھی آپ کو کروڑوں روپے کا ڈیزل اور پیٹرول لگانا پڑے گا، آس پاس جگہ ہی نہیں رہی. تو اب کچھ سوچ نہیں رہا اس مسئلے پہ. یہ بہت بڑا ایشو ہے رفاقت صاحب. آپ لوگ اخباری نمائندے اس پہ ایک کانفرنس بلوائیں جس میں آپ کمشنر پنڈی اور سی ڈی اے کے چیئرمین کو متوجہ کریں. اور 3 بندے ہیں، کمشنر راولپنڈی اور سی ڈی اے کا چیئرمین اور ڈائریکٹر ہمارا کینٹونمنٹ بورڈ. ان تینوں کو یہ مسئلہ درپیش ہے، لیکن بیٹھتے کو کمبائنڈ میٹنگ نہیں کرتے اور اس مسئلے کا حل نہیں نکالتے. جی ہمارے عمر فاروق بھائی کا بیٹا تھوڑا سا کوئی انہیں سے پٹھوں کا پرابلم ہوا ہے جی، تو اللہ تعالیٰ دعا کرے اس کے لیے. وہ ہو گیا کامیاب، اللہ سکسیس ہو گیا. اللہ نے برکت ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے بچے کے ساتھ بھی اللہ پاک اس ملک کے حفظ و امان میں رکھے. اس ملک کے حفظ و امان. شکریہ شاہ صاحب. تھینک یو.